الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سامعین و ناظرین، یہ ہمارا سلسلہ دین بھلائی ہے، اس کے اندر مقالات مکیہ کا ہمارا طویل سلسلہ ہے، اور اس کا یہ ہمارا 25واں مقالہ ہے، جس کا عنوان ہے قادیانیت کا یہ شعار اور یہ دعویٰ کہ محبت سبھی سے، نفرت کسی سے نہیں، یہ کہاں تک درست ہے۔ تو اسے ہم نے اس سے پہلی مجلس میں 2 حوالوں سے غلط ثابت کیا کہ یہ تو بالکل مسلمان امت سے اپنے آپ کو یکسر علیحدہ سمجھتے ہیں، بلکہ اللہ کی ذات میں، اللہ کے رسول کی ذات میں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر امر میں وہ اپنے آپ کو علیحدہ۔ اور یہ بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ زبان سے کوئی قول کہنا جب تک کہ عمل اور تعلیمات ساتھ نہ دیں، یہ غلط ہوتا ہے۔ تو اسی تعلیمات کے سلسلے میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ مسلمان امت سے قادیانی امت کو یا قادیانیت کو یا اس جماعت کو کس قدر نفرت ہے۔ اب حوالہ ہم پیش کرتے ہیں۔ الفضل ایک جریدہ ہے قادیانیوں کا، اس کی 4 دسمبر 1914 اس کے اندر ایک واقعہ خود وہ لکھتے ہیں کہ عبداللہ کوئلیم، اس نے حضرت مسیح موعود، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا پہلے حلقے میں کہ مسیح موعود وہ ہیں جو مسیح ابن مریم ہیں، ابن چراغ بی بی نہیں۔ ان کا نام تو غلام احمد ہے، اور ان کے والد کا نام غلام مرتضیٰ ہے۔ مسیح موعود بغیر باپ کے پیدا ہوئے، آدم کی طرح۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، کہ اللہ نے ان کو مٹی سے اور انہیں بغیر باپ کے بنایا۔ تو اب ایک قادیانی جس کا نام عبداللہ کوئلیم تھا، اس نے ایک مشن قائم کیا۔ کب؟ مسیح موعود، اس سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی بانی قادیانیت ہے۔ بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، اور مسٹر ویب نے امریکہ میں ایسی اشاعت شروع کی، مگر مرزا صاحب نے مطلقاً اسے پسند نہیں کیا۔ مطلقاً ان کو ایک پائی کی مدد نہ کی۔ اس کی وجہ یہ رہی کہ جس اسلام میں آپ مرزا صاحب پر ایمان لانے کی شرط نہ ہو، اور آپ کے سلسلے کا یعنی سلسلہ احمدیت قادیانیت کا ذکر نہ ہو، آپ یعنی مسیح موعود بانی قادیانیت اسے اسلام ہی نہیں مانتے تھے، نہیں سمجھتے تھے۔ اب یہ بات جریدہ فضل لکھ رہا ہے، اور اس کے بعد آگے یہ ہے، یہی وجہ ہے کہ حضرت خلیفہ اول، اس سے مراد حکیم نور الدین ہے، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ یعنی یہ جو مسلمان امت ہے، یہ جو مسلمان لوگ ہیں، ان کا اسلام اور ہمارا اسلام، اب آپ دیکھیں، ان کا اسلام یعنی مسلمانوں کا، اور ہمارا اسلام یعنی قادیانیوں کا اور ہے، یعنی دین اسلام میں بھی ہم ایک نہیں ہیں۔ یہ تعلیم ہے نفرتوں کی یا محبتوں کی۔ اب آپ غور کریں کہ بانی قادیانیت اور اس کا خلیفہ اول اور دوم کس حد تک دیگر کی نفرتوں کا بیج بو رہے ہیں اپنے پیروکاروں میں، اور ان کے دلوں میں بٹھا رہے ہیں کہ حقیقی اسلام وہ ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی والا اسلام ہو، اور جو
مرزا قادیانی پہ ایمان سے خالی اسلام ہو، مرزا صاحب کو اس سے کوئی سروکار نہیں، انہیں گوارا نہیں تھا کہ مسلمان اسلام کی تبلیغ کریں جو حقیقی ہے، اسی لیے مرزا صاحب نے ان سے کوئی تعاون نہیں کیا، وہ جس کا نام عبداللہ کوئلم ہم نے ذکر کیا۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ جو قصہ ہم نے ذکر کیا یہ خود ان کے زعماء کی بات ہے، تو اس حقیقت سے ایک قادیانی زعیم خود ہی نقاب اٹھا رہا ہے۔ جریدہ فضل 28 جنوری 1915 میں سید سرور شاہ قادیانی کا خطاب یوں درج ہے۔ یہ دیکھیں نفرتوں کے بیج کیسے بوئے جاتے ہیں اپنے پیروکاروں میں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت مسیح موعود، جیسے پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ مرزا غلام احمد ان کا نام ہے، والد کا نام غلام مرتضیٰ ہے، اور مسیح موعود جو مسیح حق ہیں وہ ہیں مسیح ابن مریم جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اب یہ دیکھیں، وہ کہہ رہا ہے سید سرور شاہ قادیانی کہ مسیح موعود کا کام صرف اشاعت اسلام تھا اور اس کے لیے لوگوں کو تیار کرنا تھا، اور یہی احمدیت ہے۔ اب یہ وہ دیکھو کیسے تعلیم دے رہا ہے، اگر یہی احمدیت تھی تو اور لوگ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ میں اشاعت اسلام کے لیے اٹھے تھے، ان کے لیے حضرت مسیح یعنی مرزا قادیانی کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے تھا، اور آپ ان کی انجمنوں میں شریک ہونا چاہیے تھا، ہوتے ان کو چندہ دیتے، مگر آپ نے یعنی مرزا صاحب نے کبھی اس طرح نہیں کیا۔ وہ اپنے سوا نہ کسی کو مسلمان سمجھتے، نہ کسی جماعت میں شریک ہوتے، نہ کسی کے ساتھ مالی تعاون کرتے۔ یہ خود سید سرور شاہ قادیانی کہہ رہا ہے، اور اس کا حوالہ ہم نے دیا جریدہ الفضل تاریخ 28 جنوری 1915۔ تو مسلمانوں کے اسلام سے بھی انہیں اس قدر نفرت تھی کہ وہ مسلمانوں کے اسلام کو ہی مردہ اسلام کہتے تھے۔ اس کا حوالہ سنیے، مسلمانوں کے اسلام سے مرزا کی نفرت کی انتہا یوں آیا ہوتی ہے کہ وہ اسے مردہ اسلام کا لقب دیتا۔ اب اس امر کی گواہی بھی الفضل اخبار دے رہا ہے۔ 19 اکتوبر 1918 میں یوں لکھتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں مولوی محمد علی صاحب اور خواجہ کمال الدین صاحب کی تجویز پر 1905 میں ایڈیٹر صاحب اخبار وطن نے ایک فنڈ اس غرض سے شروع کیا تھا کہ اس سے رسالہ ریویو آف ریلیجنس قادیان کی کاپیاں بیرون ممالک بھیجی جائیں، بشرطے کہ اس میں حضرت مسیح موعود کا نام نہ ہو۔ اب آپ دیکھیں یہ دونوں قادیانی ہیں، کمال الدین بھی اور دوسرا اس کا ساتھی بھی، جنہوں نے کیا کیا، انہوں نے سوچا کہ ہم ریویو آف ریلیجن جو رسالہ تھا قادیانیوں کا، اس کو ہم باہر دوسری دنیا میں بھیجتے ہیں تاکہ دنیا کو متعارف کرائیں، مگر اس میں مرزا غلام احمد قادیانی کا نام نہ ہو کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ تو مدعی نبوت ہے، تو وہ کیسے ہمارے ان پمفلٹوں اور ان رسالوں اور ان اخباروں کو پڑھیں گے۔ اب بشرطے کہ اس میں حضرت مسیح موعود کا نام نہ ہو، مگر حضرت اقدس نے اس تجویز کو اس بنا پر رد کر دیا
کہ مجھ کو چھوڑ کر کیا مردہ اسلام پیش کرو گے؟ اس پر ایڈیٹر صاحب وطن نے اس چندہ کے بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ اب کون سے اسلام کی مرزا صاحب تبلیغ چاہتے تھے؟ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ اسلام جو مرزا قادیانی کے نام پر ہو، جس میں اس کی نبوت کا ذکر ہو، جس میں اس کی مسیحیت کی دعوت ہو، جس میں اس پہ ایمان لانے کی بات ہو، وگرنہ جو مسلمان امت کا اسلام ہے وہ ایک مردہ اسلام ہے۔ تو اب یہاں تک دیکھیں، مسلمانوں کے اسلام کو مردہ اسلام کہنے والے کس طرح یہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ محبت سبھی سے اور نفرت کسی سے بھی نہیں۔ جریدہ الفضل 28 جنوری 1915 میں سید سرور شاہ قادیانی کہ ایک قول کو اس نے یوں نقل کیا ہے اسی اخبار نے، ہندوستان سے باہر ہر ایک ملک میں ہم اپنے وائز بھیجیں۔ یہ مرزا صاحب کی خواہش تھی یا ان کے زعماء نے جو ان سے سن رکھا تھا وہ اپنے لوگوں کو یہ تعلیم دے رہے تھے، کیا کہ ہندوستان سے باہر ہر ایک ملک میں ہم اپنے وائز بھیجیں، مگر میں اس بات کے کہنے سے نہیں ڈرتا کہ اس تبلیغ سے ہماری غرض کیا ہے؟ سلسلہ احمدیہ کی صورت میں اسلام کی تبلیغ ہو، میرا یہی مذہب ہے۔ آگے وہ خود لکھتا ہے، اور حضرت مسیح موعود کے پاس زندہ رہ کر اندر باہر ان سے بھی یہی سنا۔ یہ سید سرور شاہ کہہ رہا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ اسلام کی تبلیغ یہی میری تبلیغ ہے، بس اس اسلام کی تبلیغ کرو جو کون لایا؟ محمد رسول اللہ لائے؟ نہیں، اس اسلام کی تبلیغ کرو جو مسیح موعود لایا۔ اب آپ دیکھیں، ساری دنیا کے مسلمان حرمین شریفین، اب یہاں مکہ مکرمہ سے میں آپ سے مخاطب ہوں، یہ حرم مکی ہے، اور مدینہ منورہ یہ دوسرا حرم ہے، اور دونوں کو ہم حرمین شریفین کہتے ہیں، اور پوری دنیا کو یہ علم ہے کہ اس سرزمین سے اسلام کا نور پھیلا، اس کی ندا بلند ہوئی، اللہ کی توحید اور جناب محمد الرسول اللہ کی رسالت کا اعلان ارض حرمین شریفین سے ہوا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کے برخلاف قادیانیت کسے اسلام کی آواز کہہ رہی ہے؟ جریدہ الفضل 28 مئی 1938 میں یہ ہے، جب کوئی مصلح آیا تو اس کے ماننے والوں کو نہ ماننے والوں سے علیحدہ ہونا پڑا۔ اب آپ غور سے سنیں اس بات کو، جب بھی کوئی مصلح آیا، حضرت عیسیٰ آئے، ماننے والے تھے، نہ ماننے والے تھے، ان کے بعد حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ایک گروہ ان کو ماننے والا تھا، ایک نہ ماننے والا تھا۔ وہ اسی طرح مثال دے رہا ہے کہ جب بھی کوئی مصلح اس دنیا میں آیا تو اس کے ماننے والوں کو نہ ماننے والوں سے علیحدہ ہونا پڑا۔ جو ایمان لائے وہ الگ ہو گئے، کن سے؟ جو ایمان نہ لائے تھے۔ اگر تمام انبیاء ما سبق کا یہ فعل قابل ملامت نہیں، غور سے سنیں اس جملے کو، یعنی اگر پہلے انبیاء کا یہ فعل، یعنی مرزا صاحب سے تو حضور اکرم بھی پہلے نبی ہیں، عیسیٰ بھی پہلے ہیں، موسیٰ بھی پہلے ہیں، تو اب آپ دیکھیں وہ آگے کیا ضرب لگا رہا ہے، نفرتوں کا پیچ بو رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمام انبیاء
ما سبق کا یہ فعل قابل ملامت نہیں اور ہرگز نہیں۔ تو مرزا غلام احمد کو الزام دینے والے انصاف کریں۔ اب آپ دیکھیں کہاں کی کہاں بات مار رہا ہے۔ وہ مرزے کی آمد کو انبیاء برحق کی آمد قرار دے رہا ہے، تو کہتا ہے جیسے ان کے ماننے والے نہ ماننے والوں سے الگ الگ ہو گئے، تو اسی طرح جب مرزا صاحب آئے تو پھر ان کو کیوں الزام دیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی امت کو جو انہیں ماننے والی تھی نہ ماننے والوں سے الگ کر لیا۔ تو کیسے محبت سبھی سے اور نفرت کسی سے نہیں۔ آگے کہتا ہے انصاف کریں کہ اس مقدس ذات پہ الزام کس لیے؟ پس جس طرح حضرت موسیٰ کے وقت میں موسیٰ کی آواز اسلام کی آواز تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں عیسیٰ کی آواز اسلام تھی، اور سیدنا، یہ میں حوالہ پڑھ رہا ہوں تاکہ کہیں غلطی نہ ہو جائے، سیدنا و مولانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اسلام کی آواز سے۔ اب دیکھیں کہاں کی کہاں چلا رہا ہے، موسیٰ کا نام لیا، عیسیٰ کا نام لیا، اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنی جرأت سے لے رہا ہے۔ کہتا ہے جیسے ان کی آواز اسلام تھی، اسی طرح آج قادیان سے بلند ہونے والی آواز اسلام کی آواز ہے۔ اب غور کریں کس قدر جسارت ہے اور جرأت ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو پھر اس سلسلے میں ذکر کیا جائے جس سلسلے کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم کر چکے۔ تو اب مزید ہم اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے اور آگے مزید حوالے پیش کریں گے کہ وہ قوم جو یہ دعویٰ یہ کرتی ہے کہ ہم سبھی سے محبت کرتے ہیں، وہ سبھی سے نفرت کرتی ہے۔ اب یہ دلائل ہم نے دیے۔ آج کی اس گفتگو میں انہی حوالوں پہ ہم اکتفا کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔